السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاری ہستی ہیں، وہ پیاری ذات ہیں جن سے بہتر، جن سے افضل نہ کائنات میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو جہنم کی آگ سے بچا کر، اللہ کی جنت کی راہ دکھلا کر، جنت میں پہنچنے کے گر سکھانے کے لیے تشریف لائے. جنت میں کیسے جایا جا سکتا ہے، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اگر کوئی یہ راز جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی کہ جس کے دامن سے جو لگا، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا، پھر اسی پہ رہا اور اسی پہ اس کی موت واقع ہوئی، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو پایا، پھر وہ اس دنیا پہ رہتے ہوئے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ پاتا ہے. آج ضرورت ہے دوبارہ کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اجاگر کیا جائے. ضرورت ہے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضل اور شان کو، آپ کی عزت اور مقام کو پھر دنیا والوں کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہوئے اکثریت پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ناواقف ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام سے ناواقف ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے رشتوں کو توڑ چکی ہے. کسی نے کسی شیخ و مرشد کو اپنے لیے رہبر سمجھ لیا، کسی نے کسی امام و حضرت کے اقوال کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھ لیا. اکثریت نہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو حرف آخر سمجھتی ہے، بلکہ اپنے اپنے گھر لیے، اپنے اپنے بزرگ بنا لیے، اپنے اپنے آئمہ کو ایجاد کر لیا اور لوگوں کو بلانے لگے اپنے پیروں کی طرف، لوگوں کو بلانے لگے اپنے شیخ کی طرف، لوگوں کو بلانے لگے اپنے مرشد کی طرف، لوگوں کو بلانے لگے اپنے حضرت کی طرف. وہ شیخ و حضرت، وہ امام و مرشد جس کی معصومیت کا اعلان عرش والے اللہ نے نہیں کیا، جس کو امام اللہ نے نہیں بنایا، جس کو لوگوں کی ہدایت کا سبب، لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ
اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ لوگوں نے خود تراشے، اپنے حضرت تراشے، اپنے بزرگ تراشے، اپنے شیخ و مرشد کی شان کو اتنا بڑھایا کہ انہیں مصطفیٰ کی شان سے بلند کر دکھایا۔ ایک پیر صاحب شیخ کی غیرت کو یاد کرواتے ہوئے ایک اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہماری ایک مریدنی ہم سے محبت کرنے والی، وہ کہتی ہے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی۔ پیر کی مریدنی کہتی ہے مجھے اذان اچھی نہیں لگتی۔ اور اذان اچھی کیوں نہیں لگتی؟ کہا اذان اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ اس اذان میں میرے شیخ کا نام نہیں آتا۔ اور باتفاق اولیاء کے ہے، بالاتفاق فنا فی شیخ، گم ہو جانا۔ بعض اتنے فنا ہو جاتے ہیں، غلط فہمی میں آتے ہیں، پھر غلط فہمی آستے آستے دور ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہو جاتا ہے بعضوں کو سے تمہاری کسی محبت والی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم تو کہتی مجھے اذان پسند نہیں آتی، مجھے اذان پسند نہیں آتی، اس میں شیخ کا نام کیوں نہیں؟ یہ فنا فی شیخ کہتے شیخ کا نام ہونا چاہیے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو فنا فی شیخ، اپنے پیر و فقیروں کی شانوں کو بڑھانے والوں، اپنے حضرت و امام کی شان کو بلند کرنے والوں، کاش تم نے ہمارے امام، ہمارے آقا، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا ہوتا۔ ضرورت ہے سیرت النبی کے درس کو پھر یاد کروایا جائے۔ ضرورت ہے وہ پیشانییں جو مصطفیٰ سے رشتے توڑ کر اغیاروں سے جوڑ چکی ہیں، ان کو پھر فاطمہ کے بابا کی شان یاد دلائی جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے بے بہا معجزات سے نوازا۔ معجزہ وہ عمل، وہ کام جو فطرت نہ ہو، جو قانون فطرت سے ہٹ کر ہو۔ معجزہ جو عام لوگوں کے لیے ناممکن ہو، اللہ جب نبی کے ہاتھ میں دکھاتا ہے ایسا عمل جو قانون فطرت نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے اللہ نے کتنے معجزات سے نوازا، آئیے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے چند معجزات، تاکہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی شان، آپ کے مقام، آپ کی عزت کا، آپ کے فضل کا، آپ کے مرتبے کا علم ہو، یقین ہو، اور پھر اس یقین ہونے کے بعد کائنات کے ہر آدمی سے رشتہ توڑ کر محمد سے رشتہ جوڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا سفر۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کس کو؟ اپنے بندے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہیں۔ آذان سے پہلے آپ نے سنا ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ قرآن اس عقیدے کا رد کرتا ہے، کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سبحان ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اپنے بندے کو، نور کو نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بشر ہیں، آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حطیم میں لیٹا ہوا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر میرے دل کو نکالا، سونے کی ایک تشت لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی، اور پھر میرے دل کو اس سے دھویا،
اور پہلے کی طرح دوبارہ اسے سینے میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اس جانور پہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ پیارے نبی جانور پہ سوار ہیں، جنتی براق پہ سوار ہیں، اور جبرائیل خادم بن کر مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بشر کی شان کم ہے، پیارے نبی کو نور کہیں گے تو شان بڑھے گی، نوری نہیں مانیں گے تو شان نہیں بڑھے گی، وہ اس معراج کے سفر پہ غور کریں کہ پیارے حبیب سوار ہیں، نوریوں کا سردار جبرائیل مہار پکڑ کے کھڑا ہے۔ عزت کس کی ہوتی ہے؟ جو سوار ہو یا خادم ہو؟ سوار کی عزت ہے۔ مصطفیٰ سوار ہے، نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا خادم بنا ہوا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ لوگوں کے جمع غفیر کو آپ نے دیکھا، جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا انبیاء کی جماعت ہے۔ کیوں کھڑے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے۔ میرے نبی کریم کو چھوڑ کر، پیارے حبیب کو چھوڑ کر، مصطفیٰ علیہ السلام سے رشتہ توڑ کر، پیروں فقیروں بزرگوں اماموں کی اندھی تقلید کرنے والوں، تم نے کس کی امامت کو ترک کیا ہے؟ جو صرف میرے اور آپ کے امام نہیں، سابقہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آنے والوں کے ہی امام نہیں، جانے والوں کے بھی امام ہیں۔ نماز کی انتظار ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں آدم صفیح اللہ، جہاں ابراہیم خلیل اللہ، جہاں اسماعیل ذبیح اللہ، جہاں موسیٰ کلیم اللہ، جہاں عیسیٰ روح اللہ ہو، وہاں امام کون بنے گا؟ جبرائیل مصطفیٰ کو کندھے سے پکڑتے ہیں، مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، زبان حال سے کہتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب موجود ہے۔ جس جگہ پر محمد الرسول اللہ موجود ہو وہاں پہ کوئی اور امام بن سکتا؟ یہ پیارے نبی کا شان، یہ پیارے نبی کا مقام، یہ پیارے نبی کی عزت، یہ پیارے نبی کا شرف۔ ہمیں وہ امام پسند نہیں آئے جو ہمارے جیسے عام انسانوں کے امام نہیں، انبیاء کے بھی امام تھے۔ ہم نے ان کو چھوڑ کر لوگوں کی امامت کے گن گانے شروع کر دیے اور ترک کر دیا امامت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے کو۔ ان کی امامت پہ راضی نہ ہوئے اور اس کے بعد کسی نے 12 کو تلاش کر لیا، کسی نے کسی کو تلاش کر لیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھولنے والا نگران فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ جواب ملتا ہے جبرائیل ہوں۔ پوچھتا ہے ساتھ کون ہے؟ جواب ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے آپ کو انہی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہتا ہے خوش آمدید، مبارک ہو آپ کا آنا، کتنے ہی بابرکت مہمان ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یہ بابا ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ پیارے نبی سلام کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، پیارا بیٹا اور پیارے نبی تمہیں مبارک ہو۔ دوسرے آسمان پر مصطفیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا فرشتے سے پھر وہی مکالمہ ہوتا ہے۔ وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ان کو سلام کہیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کہا جاتا ہے۔ پیارے حبیب سلام کہتے ہیں، وہ جواب میں وعلیکم السلام، پیارے نبی اور پیارے بھائی کا جواب کہتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں انہیں سلام کہیے۔ پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں، وہ وعلیکم السلام جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید پیارے بھائی اور پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد پیارے حبیب جب آگے گزرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں یہ میرے بھائی، یہ نبی، یہ وہ ہیں جو آئے تو میرے بعد، ان کو بھیجا گیا میرے بعد مبعوث کیا گیا، لیکن ان کی امت اتنی زیادہ ہوگی کہ میری امت سے بھی بڑھ جائے گی۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یہ مبعوث تو میرے بعد ہوئے لیکن ان کی امت کی تعداد میری امت سے بڑھ جائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر پھر ساتویں آسمان پر پہنچے جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو کر دیا گیا۔ جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، میں نے وہاں پر 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ باطنی نہریں جنت کی نہریں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات کی نہریں، یہ میں نے اس مقام پہ دیکھی۔ پھر پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے بیت المعمور کو کیا گیا، وہاں 1 گلاس میں شراب، 1 گلاس میں دودھ اور 1 گلاس میں شہد پیش کیا گیا۔ میں نے دودھ والا گلاس لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے یہی فطرت ہے، آپ بھی فطرت پر ہو اور آپ کی امت بھی فطرت پر ہے۔ پھر پیارے حبیب علیہ السلام پر 50 نمازیں اللہ کی طرف سے فرض کی گئی، باقی احکامات دنیا میں بھیجے گئے، اور جب نماز فرض کرنے کا وقت آیا تو پیارے حبیب کو بلایا گیا۔ یہ تحفہ اتنا عظیم ہے، یہ تحفہ اتنا بڑا ہے کہ پیارے حبیب علیہ السلام کو یہاں پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ کہا میں واپس آیا، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا، انہوں نے پوچھا کیا ملا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہنے لگے مجھے آپ سے پہلے لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے، تجربہ ہو چکا ہے، تلخ حقیقت بنی اسرائیل کی میں دیکھ چکا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، جائیے اپنے رب کے پاس دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی، 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، آپ نے پھر پوچھا، آپ نے کہا 10 کم ہوگی، کہا نہیں دوبارہ جائیے اور درخواست کیجئے۔ آپ نے پھر اور درخواست کی اور اس طرح 5 نمازیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فرض کی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، کہا کیا رہا؟ کہا 5 نمازیں 50 سے کم کرتے کرتے، اللہ نے رحمت کرتے کرتے، تخفیف کرتے کرتے میری امت پر 5 رہنے دی۔ کہا مجھے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ ہے، آپ جائیے اس 5 کے اندر بھی کچھ تخفیف کی درخواست دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، میں اس پر راضی ہو گیا، میں بہت دفعہ گیا اور اللہ کے حضور میں نے درخواستیں پیش کی لیکن اب مجھے حیا آتی ہے اور میں اسی پر راضی ہو جاتا ہوں۔ مالک کی طرف سے پھر پیغام آتا ہے کہ یہ ہمارا حکم جاری ہو گیا۔ یہ بظاہر 5 ہیں لیکن جو 5 پڑھے گا اس کو اجر اللہ 50 کا ہی دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بظاہر 5 ہیں لیکن جو 5 نمازوں کو پڑھے گا، جو حکم 50 کا جاری ہوا تھا وہ اجر و ثواب میں باقی ہے۔ تم بظاہر 5 پڑھو گے لیکن اللہ سے اجر تمہیں 50 کا ہی ملتا رہے گا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے معجزات میں یہ بہت بڑا معجزہ، آپ کو اس زمین سے بیت المقدس لے جایا گیا، رات کے 1 پہر میں وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا گیا، وہاں آپ نے ان کی جماعت کروائی۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، جب کفار مکہ کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا، انہوں نے نہ مانا، ٹھکرایا اس دعوت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکارتے رہے، دعوت دیتے رہے، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ کے، کبھی انہیں گھر بلا کے، کبھی گوشت کھلا کے، کبھی دودھ پلا کے، کبھی ان کے سامنے توحید کے دلائل کو واضح کرتے ہوئے انہیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی طرف بلاتے رہے۔ کفار مکہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی واضح نشانی دکھائیے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پھر کوئی اوپن دلیل، کوئی واضح نشانی ہمیں دکھائیے، کھلا ہوا معجزہ دکھائیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ کی طرف سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور مالک کے حکم سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا، لیکن وہ کفار مکہ جو بتوں کی پوجا پہ ڈٹے ہوئے تھے، بجائے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کی نبوت پر ایمان لے آتے، انہوں نے اس کو کھلا ہوا جادو قرار دیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی واضح نشانی کا ڈیمانڈ کی، ثبوت مانگا، آپ کے سامنے درخواست رکھی کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے لیکن ہمیں کھلا ہوا معجزہ، واضح نشانی دکھائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کر دکھایا اور کفار مکہ نے دیکھا